ایک تفسیر میں بھی عرض کیا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی، کچھ خزانہ خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے، کچھ رزق بچا لیا جائے۔ نادانو، اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے، ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے، یہ سب کو پتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی، گناہ ہو گئی، کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا، شیطان ویسا کرا دیا۔ اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں، پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے ہیں۔ کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے، بہت سارے لوگ جھوٹ، دغا، غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے، ابلیس کرواتا ہے نا؟ لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا، اس میں ابلیس بھی تھا۔ ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا، گمراہ نہیں تھا، وہ اچھا تھا۔ ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کا، تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا، غرور میں کھڑا رہا، نافرمانی کیا۔ تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے، تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے، اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں، اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں۔ شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے، تو بلند ذات والا ہے، آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ محدثین نے مفسرین نے فرمایا، ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے، وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی، لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں، نفس ان کے ساتھ ہے، یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اے رسول، کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اے رسول، کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے، ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں۔ کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے، یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ ہاں، تمہیں آرام کی فکر ہوئی، تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے۔
رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا، لیکن تم نے اس کی نہیں سنی، اپنے من کی سنی، اپنے نفس کی. تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا، یہی ہے نفس کی عبادت، نفس کی پرستش، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے، ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا. آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے، وہ جہاد بہت سخت تھا، صحابہ زخمی تھے، بہت گھماسان کی لڑائی ہوئی تھی، لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اے میرے صحابہ، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے، نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے. میرے عزیزو، یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو، اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے. اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے بھی مت دینا، تو اپنی حفاظت میں رکھ. حضور جب یہ دعا کرتے تھے کہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک منٹ کے لیے، طرفۃ عین کہتے ہیں پلک جھپکنے کے برابر، اتنے ٹائم کے لیے بھی اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرنا، تو اپنی حفاظت میں رکھ. سید الانبیاء جب یہ دعا کرتے ہیں تو اندازہ کرو اے مومنو، نفس کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں. یہ کتنوں کو ہلاک کر دیتا ہے، کتنوں کا عمل ضائع کرتا ہے، کتنوں کا ایمان ختم کرتا ہے. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ توجہ سے سنو. یہ نفس امارہ جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، شیطان کو بھی بہکا دیا، یہ نفس آدم کو سجدہ نہ کرنے کا جو غرور پیدا کیا، یہی نفس امارہ تھا. اس نفس امارہ کو اگر کوئی کنٹرول کرا سکتا ہے تو وہ ماہ رمضان المبارک ہے. بس یہی ہے رمضان کی فضیلت. رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی، لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے، کنٹرول میں لائیں گے. اب سمجھ میں آیا کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں؟ ارے گرمیوں کی شدت ہے، ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے، پیٹ پیٹ سے لگ جاتا ہے. ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں. میرے عزیزوں، روزے رکھنے کے بعد کیا رب تبارک و تعالی کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دینا چاہتا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، وہ رحمان ہے. اس نے جب تمہیں ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رزق دیا تو کیا کائنات میں نہیں دے گا؟ تمہیں ماں کے پیٹ میں بھی رزق دیتا رہا. تم جب دنیا میں آئے تمہارے ماں کے سینے میں خون سے دودھ کس نے بنایا؟ تمہارے رزق کا انتظام کرنے والا وہ خدا. اگر تمہیں حکم دیتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہو تو یہ اس کا ظلم نہیں بلکہ یہ عین کرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے تم پر کہ وہ مولا ہماری اصلاح چاہتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، جسم میں بھی اور روح میں بھی. اب ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں. میں نے ایک بات پڑھی تھی نفس کے متعلق. یہ نفس امارہ اسی لیے
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اللہ کی جو مخلوق ہے وہ 3 طرح کی ہے، ایک فرشتے، دوسرے انسان، تیسرے جانور۔ یہ 3 الگ الگ قسم کی مخلوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تینوں کو جو چیزیں دی ہیں ان میں فرق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، نفس نہیں ہے۔ نفس، شہوت، برائی کرنے کی خواہش فرشتوں کے اندر ہے ہی نہیں، وہ سوچ بھی نہیں سکتے برائی کرنے کا۔ فرشتوں کو اللہ نے عقل دیا ہے، اور عقل عزت والی چیز ہے۔ اور جانوروں کو اللہ نے نفس دیا ہے، عقل نہیں، عقل والے نہیں ہیں جانور، عقل والے نہیں، لیکن نفس ہے، شہوت ہے، شہوت بھی ہے، نفس بھی۔ لیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی دیا ہے، نفس بھی دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ایک چیز فرشتوں والی دی ہے، ایک چیز جانوروں والی بھی دی ہے، دونوں تمہارے اندر ہے، عقل بھی ہے، نفس بھی ہے۔ لیکن امام غزالی فرماتے ہیں توجہ، جو بندہ نفس ہونے کے باوجود گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ بندہ فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ کیوں؟ فرشتے اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نفس ہے ہی نہیں، اور تم بچ رہے ہو تو کمال کی بات ہے، نفس ہوتے ہوئے بھی گناہ سے بچ گیا، تو اس انسان کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن ساتھ ہی امام غزالی یہ بھی فرماتے ہیں عقل ہونے کے باوجود اگر گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہے، کتے اور خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے، کیونکہ جانور تو بیچارہ معذور ہے، اسے عقل نہیں ہے، نفس ہے۔ تمہارے پاس عقل ہے، اس کے باوجود حرام کاریاں کر رہے ہو، تو جانوروں سے زیادہ گر گئے۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کون سی زندگی گزارنا چاہتے ہو، کون سی، کہ تم نفس کے پجاری بن جاؤ یا عقل کا صحیح استعمال کر کے فرشتوں والی صفات پر عمل کرو۔ عزیزان گرامی وقار، نفس اور عقل یہ جو 2 چیزیں ہیں، ان کو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھول کر کے عرض کرتا ہوں۔ عقل جو ہے عزت والی چیز ہے، جسے بھی دی گئی ہے وہ عزت والا ہے۔ کیوں عزت والی ہے یہ عقل؟ پوری دنیا میں عقل کا ہی تو کمال ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ بادشاہ ہے، جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے، پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے، عقل۔ اور نفس جو ہے، نفس برائیوں کی طرف بلانے والا، عیاشی کی دعوت دینے والا، موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا۔ اچھے بھلے نوجوان، 25 سال کی کڑیل جوانی ہے، کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین، افیون، ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا، اسے معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے۔ کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے، کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے۔ عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے، نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا، نفس کی سننے والا۔ اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا، عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ نے عزت سے نوازا، اقرار کیا نا بندہ ہونے کا، عقل نے اقرار کیا۔ پھر نفس کو بلایا، نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا، تو ہے میں ہوں۔ یہ غرور تھا نفس کے اندر، یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں۔ نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے، میں ہوں، کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے۔ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے۔ 100 سال جلایا گیا، اس کو عذاب دیا گیا نفس کو۔ 100 سال بھگتنے کے بعد
आग की तपिश भुगतने के बाद उसे फिर लाया गया नफ्स को। अल्लाह ताला ने पूछा, ऐ नफ्स बता मैं कौन हूं और तू कौन है? नफ्स ने कहा, अंत अंत अना अना, तू है मैं हूं। गुरूर नहीं टूटा, घमंड नहीं टूटा। हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, इस नफ्स को अब 100 साल तक भूखा और प्यासा रखा जाए, कोई चीज न दी जाए। उसे सख्त सजा दी गई। भूख और प्यास की नफ्स को कोई चीज नहीं दी गई। 100 साल के बाद फिर उसको हाजिर किया गया, पूछा गया, बता कौन हूं मैं? नफ्स ने कहा, ऐ अल्लाह तू मेरा खुदा है, मैं तेरा बंदा हूं। फरमाया बुजुर्गों ने कि नफ्स को अगर कोई झुका सकता है तो वो भूख है, इसीलिए मौला ने रमजान के रोजे तुम पर फर्ज फरमाया। नफ्स को झुका सकते हो, नफ्स को कंट्रोल में ला सकते हो तो भूख के जरिए से। हाँ, ये भूख और प्यास यूं ही नहीं दी गई है। दुनिया अगर समझती हो कि मुसलमानों को ये भूखा और प्यासा रखवाया जा रहा है तो उन्हें क्या खबर है कि रूह किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं। जो ऑलरेडी गलाजत में पड़े हुए उन्हें क्या समझ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तसव्वुर है आखिरत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जन्नत का, हमारे यहाँ तसव्वुर है जहन्नम का, अल्लाह की बारगाह में हिसाब का। इसलिए ज़रूरी ये बन पड़ता है कि हम अपनी दुनिया में ही इस्लाह करें। मेरे अजीज़ों, इस नफ्स की जो तबाहकारियाँ हैं उससे बचना हर नौजवान के लिए आज ज़रूरी है। तुम रोज़ों को हल्के में मत लो। इससे पहले भी मैं कहा करता था, आज फिर से मैं रिपीट आपके सामने कहता हूँ, मुसलमान के लिए रोज़े जो फ़र्ज़ किए गए ऑप्शनली नहीं है मेरे अजीज़, या ऑप्शनली नहीं है, इख्तियारी नहीं है। जिसे चाहे वो रखे, जिसे चाहे वो छोड़े। हाँ, हमारे यहाँ मुआशरा ऐसे ही है ना। हाँ, सुबह उठ करके लोग पूछते रहते हैं, रोज़ा है, रोज़ा है। क्यों पूछ रहे हो रोज़ा है? मुसलमान है तो रोज़ा फ़र्ज है, रोज़ा फ़र्ज है। अगर मैं आपको पूछूं अच्छा लगेगा? इंसान हो अच्छा लगेगा, सामने दिख तो रहा है इंसान है, फिर क्या पूछना है? मुसलमान के लिए रोज़ा ऐसा ज़रूरी है जैसे उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है। वो रोज़े छोड़ता क्यों? हाँ, चंद ही चीज़ें हैं जहां तखफीफ दी गई है शरीयत में। वो सफ़र है या मर्ज है, ऐसा मर्ज कि जिससे वो नहीं बर्दाश्त कर पाता, उसमें अल्लाह ताला ने उसे छूट दी है, रुख्सत दी है। या हामिला औरत है, या दूध पिलाने वाली औरत है, या फिर अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं, रोज़े छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज़, सब होने के बाद अगर रोज़ा छोड़ने की किसी को रुख्सत है ना, तो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, हैज़ और निफास वाली औरतों के लिए रोज़ा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोज़ा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो, नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोज़ा छोड़ते हो? एक रोज़े को छोड़ने की सज़ा हदीस में बताई गई, 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी के रोज़े क़ज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब तक ताकत है रोज़े फ़िलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना क़यामत के दिन की सज़ाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं, आपके रोज़ा रखने से मेरा क्या है? हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के अज़ाब में गिरफ्तार ना हो जाओ, अज़ाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और हमारे बुज़ुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है और वही मौला 1 महीना अगर हुक्म दे, तो ये किस कदर बंदे की नाइंसाफ़ी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता है। क्या उसे अपने रहमान की रज़ा की इतनी भी फिक्र नहीं है कि ये मेरे मौला की रज़ा है रोज़ा? इसीलिए तो उस मौला ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और उसकी जज़ा कुछ नहीं, मैं खुद बंदे का हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। और एक हदीस में अजज़ी भी पढ़ा गया, यानी रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं।
میں ہی اس کی جزا ہوں. مطلب یہ ہے کہ دوسرے اعمال کی جزا میں جنت ہے, محلات ہے, الگ الگ ثواب ہے, لیکن روزے کے متعلق مولا نے فرمایا میں خود ہی اس کی جزا ہوں. تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات, جس کا خدا ہو گیا اس کی ساری کائنات. میرے عزیزوں, اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے کا ہے تو پھر اس کے کیا کہنے. اچھا, ایک اور اس میں حکمت یہ ہے, روزہ جو رکھا جاتا ہے یہ بندے اور اللہ کے بیچ کا راز ہے, دوسرے کسی کو پتہ نہیں. میرا روزہ آپ کو نہیں معلوم, آپ کا روزہ مجھے نہیں معلوم. چہرہ دیکھ کر کے کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ہاں, چہرہ دیکھ کر کسی کا روزہ پتہ چلے گا. آپ کل سحری کر کے نیت کر کے روزے سے آئے ہیں, کسی کی پیشانی پہ تو لکھا نہیں ہے کہ یہ روزے دار ہے. آپ نے کہا ہم نے مان لیا, لیکن حقیقت کیا ہے یہ تم جانو گے, اللہ ہی جانے. بہت سارے تمہارے پاس موقع ایسے آتے ہیں جب ایک ایک گھونٹ نگل سکتے ہو, وضو کے بیچ میں, غسل کے بیچ میں, جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب چٹکیاں لے کر اندر ڈال سکتے ہو, کوئی نہ دیکھ رہا ہو. لیکن بندے اور مولا کے درمیان کا ایک راز ہے روزہ. اسی وجہ سے ایک حدیث میں ملتا ہے قیامت کے دن جب ایمان والوں کو جمع کیا جائے گا اور جن کی بخشش ہو جائے گی تو ان میں ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت کی طرف اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے, کسی کو نظر نہیں آئیں گے, بہت تیزی سے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے. باب الریان ایک دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے, جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں پسند آ گئے, وہ دروازہ صرف ان کے لیے. وہاں پہنچ چکے ہوں گے, بہت سارے اہل اللہ, بڑے بڑے مقامات والے وہاں موجود ہوں گے. پوچھیں گے تم کہاں سے آئے, کون سے راستے سے آئے؟ نہ وہاں نظر آئے نہ راستے میں نظر آئے, یہاں کیسے پہنچے؟ تو وہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی وجہ سے یہ مقام دیا. رب تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ ان بندوں نے دنیا میں جو روزہ رکھا تھا وہ سب سے چھپا ہوا تھا, کسی کو پتہ نہیں تھا روزہ ہے یا نہیں. اس لیے جب میں نے ان کے روزے قبول کیے تو سب سے چھپا کر انہیں جنت کی طرف بھیج دیا. وہاں پر بھی یہ جزا دی گئی. میرے عزیزوں, فضیلتیں بہت ساری ہیں, سب کو پتہ ہے, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر اپنے نفس کو کنٹرول میں لانا ہو تو یہ روزے شرط ہیں. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, جوان تھے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جوان ہو چکا ہوں, شادی کی عمر ہے, لیکن شادی کرنے کی طاقت نہیں, مال نہیں, اسباب نہیں, کیا کروں؟ شادی نہ کرے تو گناہوں کی طرف چلے جائیں, خواہشات ہیں انسان کی. تو جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے. شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ. فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے, تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے. عزیزان گرامی, حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے, جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں, ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں, کنٹرول میں رہیں گے. صرف رمضان کا ہی نہیں, سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے, کنٹرول میں رہے. میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے. تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا, تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں ایک دن بھوکا رہنا چاہیے, صبح سے شام تک. وہ نان مسلم ہے. میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے, تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں, کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں, اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. ایک دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی. یہ دنیا کہہ رہی ہے. میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا. جس نے ہمارے جسموں کو بنایا, جس نے ہماری روح کو بنایا, وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے.